اللہ رب العالمین کا بے حد و بے حساب شکر اور احسان ہے، جس کی بخشی ہوئی توفیق سے ہم نے الحمدللہ رات نماز تراویح میں قرآن حکیم کے 24ویں پارے کی تلاوت اور سماعت کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ رب کائنات جل وعلا ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین اور ساری امت کے لیے مغفرت و بخشش اور ہدایت و نجات کا ذریعہ فرمائے۔ 24ویں پارے کا آغاز سورہ زمر کی آیہ نمبر 32 سے ہوتا ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتا ہے، اور جب سچ اللہ کی طرف سے آئے تو اسے جھٹلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی جن کا یہ وتیرہ ہوگا پھر ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ وہ جہنم کی آگ بنے گی۔ اس کے برعکس فرمایا وہ ہستی جو سچ لے کے آئی اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی لوگ متقین ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اور صدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات، دیگر صحابہ اور وہ سارے خوش نصیب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اسے قبول کیا، اپنے دل و دماغ کے دروازے اس کے لیے کھول دیے، اولئک ھم المتقون کی سند انہی کو عطا فرمائی جائے۔ فرمایا پھر جنہوں نے ایسا کیا ان کے رب کے ہاں لہم ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، جو نعمت ان کے دل میں آئے گی، جس نعمت کا خیال انہیں ہوگا، اللہ انہیں ان کی ہر مطلوبہ نعمت عطا فرمائے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، فرمایا یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں نفس کی خواہشات کو پس پشت پھینکا، شیطان کی ترغیبات سے منہ موڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت پہ سر کو جھکا دیا۔ فرمایا ذالک جزاء المحسنین، انہی کا یہ بدلہ ہے جو ان سے کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کو معاف فرمائے گا، انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ اور جزا عطا فرمائے گا۔ اور آیہ نمبر 36 بڑی ہی امید افزا، بڑی ہی ایمان افروز آیت۔ اللہ کے رسول دعوت توحید پیش کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مشرکین بت پرست آپ کو ڈراتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لات و منات کو برا مت کہا کیجیے، عزا کے بارے میں کوئی بات آپ کی زبان پہ نہیں آنی چاہیے، یہ بڑے طاقتور ہیں، یہ دیوی دیوتا، یہ بڑی شکتیوں کے مالک ہیں، یہ بڑی طاقتوں کے مالک ہیں، اگر آپ نے ان کے بارے میں کچھ کہا ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ سارے وہم، وہ ساری ظلمات اور تاریکیاں جو ان کے ذہنوں اور دلوں پہ چھائی ہوئی تھیں، وہ اپنی زبان کے ذریعے اس کا اظہار کیا کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، اے حبیب کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ زمین و آسمان کا بنانے والا، رات کی تاریکی سے سپیدہ سحر کو طلوع کرنے والا، سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا، آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمانے والا، کیا وہ رب قادر و قیوم اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے حبیب یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان جھوٹے خداؤں سے، ان جھوٹے بتوں سے، ان جھوٹے اپنے ہاتھ کے من گھڑت جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں سے۔ فرمایا آپ ہرگز ہرگز ان میں سے کسی کا خوف بھی اپنے دل کے قریب مت لائیے، آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے والا ہے، یہ آیت اس کے دل کو بھی اطمینان دلاتی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، زندگی میں جب کبھی وہم ستائیں، جب کبھی شیطان ایمان کی راہ پر چلتے ہوئے طرح طرح کے وہموں میں آپ کو مبتلا کرے، طرح طرح کے خدشات ذہن میں پیدا کرے، اور طرح طرح کے جو ہے وہ وسوسوں کا آپ کو شکار بنائے، ایک بار سورہ زمر کی آیہ نمبر 36 کھول کے پڑھ لیا کیجئے، اور یہ اعلان ایک بار اپنے دل کی دھڑکنوں سے دہرا لیا کیجئے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟
ہاں یوں ہی جب کبھی قبر کی وحشتوں سے ڈر لگنے لگے، جب قبر کی تنہائیوں سے ڈر لگنے لگے، تب بھی یہ آیت بندے کو امید دلاتی ہے کہ جس رب کا کلام سننے کے لیے تم اپنی نیند قربان کرتے رہے، جس رب کی عبادت کے لیے تم نے تھکاوٹیں برداشت کیں، وہ رب تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ قبر کی وحشتوں میں بھی تمہارا سہارا بنے گا، وہ قبر کی تنہائیوں میں بھی اس کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے گی۔ جس رب کے نام پہ زندگی میں مشکلات جھیلتے رہے ہو، جب قبر میں پہنچو گے وہ رب تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑے گا، وہ رب کبھی بھی تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیے بغیر نہیں چھوڑے۔ فرمایا وہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اور جو ڈرایا کرتے تھے انہیں فرمایا الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، پھر یہ بھی سن لیں کہ اللہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ جب اس کی حکمت کا فیصلہ ہوگا تو وہ ان سے انتقام بھی ضرور لے گا۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا۔ فرمایا گیا محبوب ان سے بتا دیجئے کہ میرا رب اگر مجھے کوئی رحمت دینا چاہے کائنات میں کوئی اسے روک سکتا نہیں ہے، اور اگر اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ قل حسبی اللہ، فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیہ نمبر 42 میں بتایا کہ انسان کی روح وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس روح کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبض فرما لیتا ہے، اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، جب انسان سوتا ہے، سوتے وقت بھی ہماری روح ہمارے رب کے قبضے میں ہوتی ہے۔ ہاں اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے جو ہی کوئی کھٹکا ہلکی سی آہٹ ہمارے ارد گرد ہوتی ہے وہ کریم ہمیں ہماری روح دوبارہ لوٹا دیتا ہے۔ حالت نیند میں بھی ہماری روحیں ہمارے رب کے قبضے میں ہوا کرتی ہیں۔ جس کی موت کا وقت آ چکا ہو اس کی روح اللہ اپنے قبضے میں فرما لیتا ہے، اور جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا یرسل الاخری الی اجل مسمی، اسے اللہ پھر بیدار ہونے کی نعمت بخش دیتا ہے۔ اسی لیے نیند سے جب بیدار ہوں تو سنت ہے کہ یہ دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ یہ نیند النوم اخت الموت عربی میں کہا جاتا ہے، یہ نیند تو موت کی بہن ہے۔ فرمایا جب سو کے اٹھو تو یہ دعا مانگا کرو کہ الہی تیرا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ ہر نئی طلوع ہونے والی صبح انسان کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام ہے، یہ ہر سانس اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا جب بیدار ہوا کرو، اور انسان جب بیدار ہوتا ہے تو اللہ اس کی روح اسے ایک مقررہ وقت کے لیے دوبارہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ مشرکین اور کفار کے احوال روز قیامت ذکر کیے گئے کہ انہیں اپنے کفر و شرک کا جو بدلہ اور اس کی جو سزا ہے وہ بھگتنا ہوگی، اور آیہ نمبر 53 میں اعلان کر دیا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنے گنہگار سے گنہگار بندے کو بھی فرمایا ہے کہ تمہارے گناہ بھلے جتنے زیادہ ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات سے بے خبر ہے، وہ قرآن کے اس اعلان سے ناشناس ہے جو قرآن حکیم نے سورہ زمر کی آیہ نمبر 53 میں فرمایا۔ اور اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ پاک نے اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر کیا۔ فرمایا جو کافر ہیں انہیں جہنم کی طرف زمرا، عربی میں زمر گروہوں کو کہا جاتا ہے، فرمایا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ جب وہاں پہنچیں گے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم پر مقرر اللہ کی جانب سے جو فرشتے ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم یہاں آ پہنچے ہو، کیا تمہارے پاس دنیا میں اللہ کے رسول نہیں آتے تھے؟ کیا وہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر نہیں سناتے تھے؟ کیا وہ تمہیں قیامت کے دن سے نہیں ڈراتے تھے؟ قالوا بلا، سارے کافر و مشرک کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ایسا ضرور ہوتا رہا، لیکن ہم اپنے نفس کی سرکشی کی وجہ سے ان کی دعوت کو قبول نہیں کر سکے، اور اللہ پاک کے عذاب کا کلمہ ان پر سچ ہو جائے گا۔ حکم ہوگا کہ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین،
فرمایا جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ وصف سورہ زمر میں بھی اور اگلی سورہ مؤمن میں بھی بار بار مشرکین کا یہ وصف ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ تکبر کا شکار ہوتے ہیں، وہ غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، تکبر اور غرور انہیں حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ سو خدارا کبھی بھی دل میں تکبر مت آنے دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو رزق وسیع عطا کیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو بڑا گھر دیا ہے، بڑی دولت دی ہے، بڑی جائیداد دی ہے، کاروبار پھل پھول رہا ہے، تو یہ اس رب کی عطا ہے۔ اس کے سامنے جھک جائیے، شکر ادا کیجئے، خود بھی عاجزی اختیار کریں، اور خدارا اپنی اولاد کو عاجزی سکھائیں، انہیں تکبر کی راہ پہ مت ڈالیں۔ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم بنا کرتا ہے، تکبر کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور مسلمان کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ دولت پر تکبر کرے، وہ دنیا کی ان آسائشوں پر تکبر کرے، وہ دنیا کی ان نعمتوں پر تکبر کرے۔ اسے قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن بتاتا ہے متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تکبر کی راہ گمراہی کی راہ ہے، تکبر کی راہ اللہ کے عذاب کی راہ ہے، تکبر کی راہ یہ اللہ سے دوری کی راہ ہے۔ اہل جنت کا ذکر کیا گیا کہ جنتیوں کو عزت کے ساتھ ان کے رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ جب وہاں پہنچیں گے جنت کے دروازے کھول کر جنتی فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اہل جنت تم پر سلامتی ہو، تم دنیا میں ایمان کی راہ پہ گامزن رہے، تم اپنے رب کے احکام بجا لاتے رہے، آج ہم سلامتی کے ہار تمہارے گلوں میں پہنا کر تمہیں جنت میں داخلے کی بشارت سناتے ہیں۔ جنتی جنت میں جائیں گے اور جب وہاں جا کر بھی پھر عرض کریں گے الحمدللہ۔ جنتیوں کی زبان پہ اللہ کا شکر ہوگا۔ جنتی تکبر کرنے والے نہیں ہوں گے، جنتی غرور میں مبتلا ہونے والے نہیں ہوں گے، وہ جنت میں داخلے کو بھی اپنے رب کی نعمت قرار دیں گے۔ الحمدللہ، الہی تیرا شکر ہے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ ہم جو دنیا میں قرآن سنتے تھے، جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے سنتے تھے، جو اہل حق و علماء بتاتے تھے، رب کا وہ وعدہ سچا تھا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے جنت، یہ ہے جنت کے محلات، یہ ہیں جنت کے باغات، یہ ہیں جنت کی وہ نعمتیں جن کا وعدہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے کیا تھا۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا۔ حیث نشاء، ہم جہاں چاہیں جنت میں جائیں۔ فنعم اجر العاملین، فرمایا عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ یہاں پھر عاملین کا کلمہ قابل غور ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سوئے رہنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے، صرف اور صرف امیدیں باندھنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ عاملین، ایمان لا کر عمل کرنا، ایمان لا کر اس کے تقاضوں کو نبھانا، اور وہ تقاضے ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، صرف طاق راتوں کے لیے نہیں، صرف اعتکاف کے 10 دنوں کے لیے نہیں، وہ مومن کی پوری زندگی کو محیط ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا یوں عمل کرتا رہتا ہے فنعم اجر العاملین۔ فرمایا تم فرشتوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وقضی بینہم بالحق، فرمایا روز حشر سب لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ المؤمن اگلی سورہ مبارکہ ہے، یہ سورت بھی مکی ہے، 85 آیات اور 9 رکوعوں پہ یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ قرآن حکیم کی یہاں سے ان سورتوں کا آغاز ہوتا ہے جن کا افتتاح اور جن کی ابتدا حامیم کے مقدس کلمے سے ہوتی ہیں۔ یہ 7 صورتیں ہیں، سورۃ المؤمن سے لے کر سورۃ الاحقاف تک، ان ساری صورتوں کے آغاز میں حامیم کا کلمہ آتا ہے، اس لیے ان صورتوں کو ذوات الحوامیم، حامیم والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی ایک بار پھر قرآن حکیم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ اللہ پاک کی بڑی پیاری اور بڑی ایمان افروز اور امید افزا صفات ذکر ہوئی کہ وہ گناہ کو معاف فرمانے والا ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے اور ہر طاقت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب کا ٹھکانہ اسی کی بارگاہ میں ہوگا۔ ذکر کیا گیا کہ اللہ کے بارے میں جو جھگڑا اور اختلاف کرنے والے ہیں وہ اہل کفر و شرک ہیں، اہل ایمان کا یہ وطیرہ نہیں۔ انبیاء سابقین کا ذکر کیا گیا، ان کی امتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا،
اور اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے اس کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بجا لاتے رہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے فرشتے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیری رحمت اور علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، الہی جو توبہ کرتے ہیں انہیں معاف کر دے، مولا جو تیری طرف لوٹتے ہیں ان کی لوٹنے کو قبول فرما لے، الہی انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ پاک انہیں بھی اور ان کی اولاد کو بھی ان باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے گھر والوں کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی، بے شک تو عزیز اور حکیم ہے۔ الہی انہیں برے اعمال سے محفوظ فرما دے، اور جسے برے اعمال سے تو بچا لے فقد رحمتہ، مولا اسی پہ تیرا رحم ہوا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور فرمایا سب سے بڑی کامیابی برائی سے بچنا ہے، سیئات سے بچنا ہے، ان برائیوں اور ان مکروہات سے محفوظ رہنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں روز محشر کے احوال دوسرے رکوع میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ اللہ پاک کی شان اور قدرت کا جو اظہار روز محشر قیامت کے دن ہوگا اس کا ذکر آیا نمبر 16 میں کیا گیا کہ جب ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں حاضر کی جائے گی، اس دن اللہ سبحانہ و تعالی جب ساری کائنات نیست و نابود ہو جائے گی، اللہ پاک ساری دنیا کو زیر و زبر فرما دے گا، پھر اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، انسان بھی فنا ہو جائیں گے، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، ساری مخلوق تباہ و برباد ہو چکی ہوگی۔ تب اللہ پاک اعلان فرمائے گا بتاؤ آج کس کی شہنشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، کوئی اس وقت بولنے والا نہیں ہوگا، وہ ذات وحدہ لا شریک خود جواب عطا فرمائے گی کہ آج اللہ کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہے اور جو ساری کائنات پہ غالب ہے۔ فرمایا ہر انسان کو اس دن اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک رجل مؤمن کا ذکر کیا، اسی کی نسبت سے سورت کا نام سورۃ المؤمن ہے، جو آیا نمبر 28 میں کلمہ آیا وقال رجل مؤمن من آل فرعون۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرعون کے خاندان میں سے تھا، اس کا بڑا قریبی تھا، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے جس طرح سے فرعون اور فرعونیوں کو حق کی طرف بلایا، اس سب کی تفصیل یہاں ذکر کی گئی۔ فرعون نے اور اس کی قوم نے اس مخلص کی بات کو بھی ماننے سے انکار کیا، انہیں طرح طرح سے دھمکیاں دی، ڈرایا گیا، انہیں بھی ان کے ایمان سے موڑنے کی کوشش کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے جو ارشاد فرمایا وہ اللہ پاک نے یہاں ذکر فرما دیا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ۔ جب اس مخلص شخص کی بات فرعون اور اس کے حواریوں نے نہ مانی تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی۔ آج تم انہیں جھٹلا رہے ہو، آج ان کا انکار کر رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب میری کہی ہوئی باتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، رہا میرا معاملہ، تم کہتے ہم تمہاری جان لے لیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں سزائیں دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، میں اپنا معاملہ اپنے رب کو سونپتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، میرا رب بے بس نہیں ہے، میرا رب اپنے بندوں کے احوال سے بے خبر نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کے احوال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ پاک فرماتے جب ہمارے اس بندے نے اپنا معاملہ ہمیں سونپ دیا تو اللہ نے اپنے اس بندے کو فرعون کی ساری سازشوں سے محفوظ فرما دیا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور فرعون اور آل فرعون اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ سورہ مؤمن میں آخر میں ایک بار پھر اللہ پاک کی قدرتوں کی طرف متوجہ کیا گیا، اس کی نعمتیں یاد دلائی گئیں اور بتایا گیا کہ جب عذاب سامنے نظر آنا شروع ہو جائے، جب انسانی آنکھ اللہ کے عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لے، پھر اس وقت ایمان لانا کسی کے لیے مفید نہیں ہوا کرتا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اے کفار مکہ، اللہ کا طریقہ اس کے بندوں کے بارے میں یہی ہے کہ عذاب کو سامنے دیکھنے سے پہلے جو توبہ کر لے، ایمان لائے، اس کا ایمان قبول ہوتا ہے، اور جب عذاب آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائے، خسر ہنالک الکافرون، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، پھر ایمان لانے کا موقع ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اور یہی کافروں کے خسارے میں رہنے کی وجہ بنا کرتی۔ سورہ حامیم السجدہ
24ویں پارے کی آخری صورت ہے، یہ بھی مکی ہے، 54 آیات اور 6 رکوعوں پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس کا آغاز بھی حامیم سے قرآن حکیم کے کلام الہی ہونے سے کیا گیا، رسول اللہ کی شان بشیر و نذیر کا ذکر کیا گیا، اور آیا نمبر 9 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ایک بار پھر بڑے انوکھے انداز میں کیا گیا۔ فرمایا تم ان بے بس بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا، تم اس رب کے ساتھ انہیں شریک ٹھہراتے ہو۔ ذالک رب العالمین، اس زمین کو اس شان سے پیدا کرنے والا وہ رب العالمین ہے۔ زمین میں فرمایا پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں، زمین میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور زمین کے اندر اللہ نے ساری مخلوق کے رزق کے خزانے اقواتہا، ان کی قوت ان کی روزی اللہ نے زمین کے اندر رکھ دی ہے۔ مفسرین فرماتے جو ہم ایک بیج ڈال کے 700 اور اس سے بھی زیادہ اناج اور غلہ حاصل کرتے ہیں، ان سب کی طرف اللہ نے اس آیت میں اشارہ کر دیا۔ سواء للسائلین، فرمایا ہم نے رزق کے خزانے زمین کے اندر رکھ کے اسے ہر ایک کے لیے عام کر دیا۔ جو محنت کرے گا، جو جد و جہد کرے گا، جو جتنی جافشانی سے کام لے گا، وہ اتنا ہی زیادہ اپنا رزق حاصل کر پائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے اپنی شایان شان آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی، وَهِيَ دُخَانٌ، جبکہ وہ ایک بادل، ایک دھوئیں کی صورت میں تھے۔ پھر اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرما کے انہیں کہا کہ تمہیں میرے حکم کا پابند رہنا پڑے گا، تم مانو یا نہ مانو، خوشی سے یا زبردستی۔ قالتا اتینا طائعین، زمین و آسمان نے کہا الہی ہم تیرے فرما بردار ہوتے ہوئے تیرے حکم کے پابند رہیں گے۔ اللہ پاک نے 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا، اور دنیا کے آسمان کو چراغوں سے سجانے کا ذکر کیا، ان کی حفاظت کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی ساری کائنات یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی، یہ کسی نے ایسے ہی بلا مقصد اور بے وجہ نہیں بنا دی، یہ العزیز العلیم کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء سابقین کا ذکر ہے، قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، اس زمانے میں اللہ نے انہیں اتنی مہارت دی تھی کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر ان میں اپنے لیے شاندار رہائش گاہیں بنایا کرتی تھیں۔ ان کے ڈیل ڈول بہت بڑے تھے، قد بہت بڑے بڑے تھے، جسمانی طور پر بڑے طاقتور تھے۔ اسی طاقت کے غرور میں آ کر وہ اتنے متکبر ہوئے کہ اپنے نبی کی بات اور ان کی پیغام کو ہی پس پشت پھینک دیا، اور یہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اے ہود علیہ السلام، آپ ہمیں کس رب کے عذاب سے ڈراتے؟ کون خدا؟ ہم سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہے؟ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، اس پہاڑ کو کاٹ کر، اس کی چٹانوں کو تراش کر ہم جیسے چاہے اسے روپ دے دیتے ہیں، کیا ہم سے بڑی بھی کائنات میں کوئی طاقت ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ بد نصیب بھول گئے جس رب نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی بڑھ کر طاقتور ہے۔ بتا دیا کہ یہ ظلم، یہ گمان اور یہ خیال خام یہ بہت سے انسانوں کے دماغ میں بھی آتا ہے، اور بہت سی قوموں کو بھی یہ تکبر لے ڈوبتا ہے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے۔ فرمایا وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر ایک سے بڑھ کر طاقت کا مالک ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، فرمایا وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، نتیجہ یہ ہوا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، انہیں اپنے جسمانی طاقت میں بڑا ناز تھا، اللہ نے عذاب کے لیے اتنی تیز آندھی بھیجی کہ وہ اس تیز آندھی میں تنکوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھرتے تھے، زور لگا کے زمین پہ کھڑے ہونا چاہتے تھے، پہاڑوں کو پکڑ کر، درختوں کو پکڑ کر، چیزوں کو تھام کر چاہتے تھے کہ ان کے جسم زمین پر موجود رہیں، کھڑے رہیں، ان کے پاؤں نہ اکھڑنے پائیں، لیکن اللہ کا وہ بھیجا ہوا عذاب اتنا تند و تیز تھا، وہ طوفان اتنا سخت تھا کہ انہیں ہوا میں تنکوں کی طرح اڑائے پھرتا تھا۔ اللہ پاک نے منظر دکھا دیا کہ جنہیں اپنی جس طاقت پہ ناز ہوا کرتا ہے، اللہ پاک انہیں اسی طاقت کا مزہ چکھایا کرتا ہے۔ اللہ انہیں دکھایا کرتا ہے کہ رب کے پاس اس سے بھی بڑھ کر بڑی طاقت ہے۔ اور جب کائنات اپنی میڈیکل ٹیکنالوجی کی ترقی پہ عروج پر جو ہے وہ ظلم اور تکبر کا شکار ہو جاتی، وہ سمجھتے ہم نے موت کو بھی شکست دے دی ہے، ہم نے انسانی زندگی کی ایوریج کو بڑھا دیا ہے، انسان جب تک چاہے گا زندہ رہ سکے گا، ہم نے تو جینز کو ڈی کوڈ کر لیا ہے، ہم نے تو یہ کر لیا ہے، ہم نے وہ کر لیا ہے۔ اللہ ایک آفت بھیجتا ہے اور مردوں کی لاشوں کے ڈھیروں کو گننے والے تھک جاتے ہیں، مردے ختم ہونے میں نہیں آتے ہیں۔
اللہ دکھاتا ہے کہ من اشد منا قوہ۔ اگر قوم عاد کے ذہن میں یہ خیال خام آیا تھا، انہیں بھی دکھا دیا گیا۔ 21ویں صدی میں جب انسان نے اپنی مادی ترقی کی بنا پر سمجھ لیا کہ من اشد منا قوہ، انسان بڑا طاقتور ہے، اس سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے، اللہ نے کووڈ کی شکل میں وہ عذاب بھیجا، بھلے خود رب قدوس نے بھیجا یا انسانوں کو اس کی وجہ بنایا۔ یہ اس مالک کے فیصلے ہیں کہ انسان اپنی ساری ترقی سر جھکا کے ایک بار پھر اسے اعتراف کرنا پڑا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ قوم عاد کو بھی یہی انجام اور اسی کا مزہ چکھایا گیا۔ قوم سمود کا بھی ذکر کیا گیا کہ جب وہ نہ مانے تو وہ ذلت ناک اور توہین آمیز عذاب کا شکار کر دیے گئے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 30 میں بتا دیا گیا کہ یہ تو نہ ماننے والوں کا انجام ہے، اور جو یہ کہہ دیتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہیں، جو اللہ کا حکم آتا ہے اس پہ سر کو جھکا دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتوں کو اتارا کرتا ہے۔ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، شب قدر کے بارے میں قرآن فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتکاف اور عبادات کا صدقہ اللہ ہم گناہ گاروں کو نصیب فرمائے۔ سورہ قدر میں بھی فرمایا کہ اس رات میں روح الامین بھی زمین پہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی زمین پہ اترتے ہیں، اور یہاں سورہ حامیم السجدہ کی آیہ نمبر 30 میں بھی فرمایا کہ جو ایمان لاتا ہے، جو کہتا ہے ربنا اللہ، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی طاقت، کوئی قوت وہ میرا خدا نہیں ہے، میرا خدا اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میری پیشانی اس رب کے حضور جھکے گی، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت سے وہ گامزن رہتا، جو رب کا حکم ہے اسے مانتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اتر کر اسے خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غمزدہ ہو، ابشروا بالجنہ، تمہیں ان باغات کی بشارت ہو جن کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہاری مدد کریں گے، اور جنت میں تمہیں ہر وہ نعمت ملے گی جو تم چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم سے وعدے کیے گئے ہیں وہ سارے وعدے پورے کیے جائیں۔ نزلا من غفور الرحیم، فرمایا یہ مہمانی ہوگی بہت بخشنے والے رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان آیات بینات کا صدقہ ہم گناہ گاروں کو وہ مہمانی نصیب فرمائے، ہمارے والدین کو وہ مہمانی نصیب فرمائے، اور رمضان کی ان مقدس ساعتوں کا صدقہ ہمارے اعمال اس لائق نہ سہی مگر وہ کریم اپنے کرم سے ہمیں اس مہمانی کا اہل بنائے۔